أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارا جہان اللہ نے بنایا ہے، اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی طاقت سے بنایا ہے، اپنے امر کن سے بنایا ہے، اپنے فضل اپنی رحمت سے بنایا ہے، اور ساری دنیا سارے جہان کو بنا کر انسان کو پیدا فرمایا. جی ہاں، انسان کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا. انسان کے اندر اللہ پاک نے بڑی خوبیاں اور کمالات پیدا فرمائے اور فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈھالا ہے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے سارا جہان اپنی قدرت سے بنایا. انسان بنائے اپنی قدرت سے، اور یوں فرمایا جتنا انسان کو بنانے کا اہتمام فرمایا شاید ہی کسی اور مخلوق کو بنانے کا اتنا اہتمام فرمایا ہو. اور جتنے تذکرے اللہ نے قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کے کیے ہیں شاید ہی کسی اور مخلوق کے کیے ہوں. تو اللہ پاک نے انسان کو اس زمین کا ایک معجزہ بنا کر بھیجا، اپنی قدرت کا کرشمہ بنا کر بھیجا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا اور ارادے کی قوت بھی عطا فرمائی، عمل کی قوت بھی عطا فرمائی. تو اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، اور اس زندگی کے اندر سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ کی ذات عالی کا یقین، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور طاقت کا یقین، یہ دل میں اترے. یہ بنیادی چیز ہے. بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو تعمیر اور عمارت بھی مضبوط ہوتی ہے. جی ہاں، تو ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے اپنی قدرت سے سب کچھ بنایا ہے. یہ زمین اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. زمین پر اگنے والی گھاس، یہ ہری گھاس کی چادر اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ جھومتے ہوئے درختوں کے پتوں پر اللہ کی قدرت کی ڈیزائننگ اور پھلوں کا مٹھاس اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ سبزیاں مختلف رنگ اور ذائقے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ بلکھاتی ندیاں، بہتے ہوئے جھرنے اور چشمے اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. یہ سر بفلق پہاڑ دیکھو اور سفید برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ دیکھو اور کالے پہاڑ دیکھو اور ہرے پہاڑ دیکھو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اللہ بہت بڑی قدرت والا ہے، جس نے سارا جہان بنایا. گلاب کا پھول دیکھو، چمیلی کا پھول دیکھو، گیندے کا پھول دیکھو، کیسے عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پھول بنائے ہیں. اس میں رنگ بھی بھرا، خوشبو بھی بھری. ہر پھول کی خوشبو بھی الگ ہوتی ہے. ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو پھولوں کو خوشبو دیتا ہے اور ان کی ڈیزائننگ کرتا ہے. ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جو پھلوں کو ذائقے دیتا ہے، مٹھاس دیتا ہے، خوشبو دیتا ہے. ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں.
جب کچھ نہ تھا تو ایک اکیلا اللہ تھا، جب کچھ نہ رہے گا تو ایک اکیلا اللہ ہی رہے گا۔ وہ ایسا اول ہے اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ایسا آخر ہے اس کے بعد کوئی نہیں، وہ ایسا ظاہر ہے ہر جگہ موجود ہے، پتا پتا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، ذرہ ذرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، پانی کا قطرہ قطرہ اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، آسمان کی بلندی اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے، زمین کی پستی اللہ کی قدرت کی گواہی دیتی ہے، چاند کی چمک اور چاندنی اس کا گھٹنا اور بڑھنا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، سورج کی روشنی، سورج کا آنا اور جانا، رات اور دن کا آنا اور جانا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں، پھلوں کا مٹھاس، سبزیوں کے ذائقے اور سارا نظام، بلکھاتی ندیاں، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، تیرتی ہوئی رنگ برنگ مچھلیاں اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں، اور آسمان پر اڑتے ہوئے پرندے، ہرا طوطا، سفید کبوتر، کالا کوا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتے ہیں، ناچتا ہوا مور اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، اور مرغے کی اذان اور مرغے کا بولنا، مرغے کا چہچہانا، چڑیوں کا چہچہانا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ سارا نظام دیکھیں، غور کریں، جگنوں کا چمکنا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، مدھو مکھی کا رس اور شہد کا جمع کرنا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، ہرن کی ناف میں مشک کا ہونا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، اور سیپ کے اندر سچے موتی کا پیدا ہونا اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے، چند پانی کے قطروں کو اللہ خوبصورت انسان بنا دیتا ہے، یہ انسان کا وجود اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ کی قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے سب کچھ بنایا ہے اور اپنی قدرت سے بنایا ہے، بنانے میں کسی کا پابند نہیں، کسی کا محتاج نہیں، اپنی قدرت سے بناتا ہے اور سارا نظام چلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، سب سے پہلا کام ہے اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، سب سے پہلا کام ہے اللہ کی وحدانیت کو دل میں بٹھاؤ، کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی کرتا دھرتا ہے، اللہ ہی پالن ہار ہے، اللہ ہی پروردگار ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی الجھنوں کو سلجھانے والا ہے، اللہ ہی کام بنانے والا ہے، اللہ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے امیدیں لگانی چاہیے، اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلانے چاہیے، اللہ ہی کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ سجدہ کرنے کے لیے صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں، اللہ کے سوا کسی پر اعتماد کرنا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مسائل حل کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیاں دور کرنے والا نہیں، کوئی الجھنے سلجھانے والا نہیں۔ ایک اکیلا اللہ ہے جو سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، اور سارا کا سارا سب کچھ جس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ پر اعتماد ہو اور کسی پر اعتماد نہ ہو، اللہ پر بھروسہ کرو اور کسی پر بھروسہ نہ کرو، اللہ سے امیدیں لگاؤ اور کسی سے امیدیں نہ لگاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو عطا کرنے والی ہے۔ اس نے کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا۔ دینے والا اللہ ہے، عطا کرنے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہی ہے۔ یقین اللہ پر ہو، جی ہاں، بھروسہ اللہ پر ہو، اعتماد اللہ پر ہو، کام بنتے چلے جائیں گے، مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، الجھنیں سلجھتی چلی جائیں گی۔ اللہ ہماری ذلتوں کو عزت سے بدلے گا، اللہ ہماری بیماریوں کو صحت سے بدلے گا، اللہ ہماری ناکامیوں کو کامیابی سے بدلے گا، اللہ ہماری پستی کو بلندی سے بدلے گا، جب ہمارا اعتماد اللہ پر ہوگا۔ صحابہ کا اعتماد اللہ پر، یقین اللہ پر، بھروسہ اللہ پر، اور سب کچھ اللہ کو سمجھا تھا۔
ہاں سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ سے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ پر اعتماد کر کے جو زندگی گزارے گا، اللہ پر بھروسہ کر کے جو زندگی گزارے گا، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب، اس جہان میں بھی کامیاب، اس جہان میں بھی کامیاب۔ جی ہاں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ ہاں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، پالنے والے اللہ ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ اس کو اتنا بولو، اتنا سنو، اتنا کہو، اتنے اس کے تذکرے کرو کہ دل کی گہرائیوں میں اللہ کی ذات عالی کا یقین اتر جائے، مال کا یقین نکل جائے، دکان کا یقین نکل جائے، تجارت کا یقین نکل جائے، ملازمت کا یقین نکل جائے، پیسوں کا یقین نکل جائے، دنیا کی طاقتوں کا یقین نکل جائے، دنیا کی حکومتوں کا یقین نکل جائے، دنیا کی گورنمنٹ کا یقین نکل جائے، دنیا کی طاقتوں کا یقین نکل کر اللہ کی ذات کا یقین، اللہ کی طاقت کا یقین، اللہ کی قدرت کا یقین، اللہ کی وحدانیت کا یقین، اللہ کی عظمتوں کا یقین دل میں اتر جائے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ یقین دل میں اترے، یقین، ہاں میرے کام اللہ ہی بنائے گا اور کوئی میرا سہارا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی میرا کام بنانے والا نہیں ہے۔ ہاں میرے بندے کدھر جا رہا ہے؟ ایک کام تیرا ہے، ایک کام میرا ہے، میری مان کر چلنا تیرا کام ہے، تجھے روزی دینا میرا کام ہے۔ یقین اللہ پر ہو، اعتماد اللہ پر ہو، کام بنتے چلے جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یوں فرمایا ملک اللہ کا ہے، بادشاہت اللہ کی ہے، امر اللہ کا چلتا ہے، حکومت اللہ کی چلتی ہے۔ یہاں وہ نہیں ہوتا جو ہم چاہتے ہیں، یہاں وہ نہیں ہوتا جو سرکار چاہتی ہے، یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ ہم اللہ کی مان کر چلیں گے تو پھر قدم قدم پر اللہ کی مدد ہوگی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، تو یوں فرمایا عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اللہ کے ہاتھ میں ہے، نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اطمینان اللہ کے ہاتھ میں ہے، پریشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، امن اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہلاکت اللہ کے ہاتھ میں ہے، حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، پستی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بلندی اللہ کے ہاتھ میں ہے، غم اللہ کے ہاتھ میں ہے، خوشیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ہنسانا اللہ کے ہاتھ میں ہے، رلانا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے، سارا کا سارا سب کچھ اس اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز، ہر آن، ہر گھڑی، ہر پل، ہر وقت اللہ کی محتاج ہے۔ سورج روشنی دینے میں اللہ کا محتاج ہے، چاند گھٹنے بڑھنے میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ دکانیں، یہ تجارت، یہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ سارے اسباب اللہ کے غلام ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کی غلام ہیں۔ یہ بادل برسنے میں اللہ کے غلام ہیں، یہ ہوائیں چلنے میں اللہ کی غلام ہیں۔ اللہ کا امر چلتا ہے، جب چاہیں گے ہوا چلائیں گے، جب چاہیں گے روک لیں گے، جب چاہیں گے بارش برسائیں گے، جب چاہیں گے روک لیں گے، جسے چاہیں گے کامیاب کریں گے، جسے چاہیں گے ناکام کریں گے، جسے چاہیں گے عزت دیں گے، جسے چاہیں گے ذلت دیں گے۔ مسئلہ اللہ کے ہاتھ، تو کیا کرو؟ اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کی مان کر چلو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو پہچان کر چلو، اللہ کو مناؤ۔ اللہ کی عبادت ہو، اطاعت کے ساتھ، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزرے۔ گزرگاہ ہے، ہاں گزر جانا ہے، مسافر خانہ ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، ختم ہو جانے کا جہان ہے، مٹ جانے کا جہان ہے، ٹوٹ جانے کا جہان ہے، کوئی رہا نہ رہے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اعتماد تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے، بھروسہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔
میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرا وکیل بھی اللہ، میرا شہید بھی اللہ، میرا مالک بھی اللہ، میرا خالق بھی اللہ، میرا رحمان و رحیم بھی اللہ، میرا حنان و منان بھی اللہ، میرا برہان و دیان بھی اللہ، ایک اکیلا اللہ ہے، سب کچھ اللہ سے ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ نے کیا ہے، اللہ ہی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، غلط یقین دل سے نکل جائے۔ مال سے نہیں ہوتا، پیسوں سے نہیں ہوتا، چیزوں سے نہیں ہوتا، یہ سارے اسباب اللہ کے غلام ہیں۔ ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ جی، جب اللہ کی چاہت ہمارے ساتھ ہوگی، جب اللہ کام بنانے کا ارادہ کر لیں گے کہ بندے کے کام بنانے ہیں، ہم اللہ سے مانگیں اللہ میرے بگڑے کام بنا دے، تو چاہے پیسے سے بنا دے، چاہے بغیر پیسے کے بنا دے۔ اللہ مجھے شفا دے دے، چاہے دوا سے شفا دے دے، چاہے بغیر دوا کے شفا دے دے، شفا دینے والے اللہ ہیں۔ اسباب پہ دار و مدار نہیں، اسباب بیکار نہیں، اسباب اختیار کریں گے اللہ کے یقین کے ساتھ، یقین نہیں کریں گے۔ اسباب کو سب کچھ سمجھنا گمراہی ہے، کچھ بھی نہ سمجھنا جہالت ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنا شریعت ہے، اس کو اس کے دین کے روح سے سمجھنا شریعت دین، کہ ہمارا دین آسان، الدین و یسر۔ کوئی سمجھنے والا تو ہو، کوئی سمجھنے والا تو ہو، کوئی علماء کے پاس تو جائے، کوئی اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو صحیح، کوئی سنے تو صحیح، کوئی سمجھے تو صحیح، کوئی کرے تو صحیح۔ اللہ تو تیار ہے دینے کے لیے، اللہ تو تیار ہے دینے کے لیے، کیونکہ اس کے پاس بے شمار نعمتیں ہیں، سارے نعمتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اللہ تو تیار ہے دینے کے لیے، کوئی لینے والا تو ہو، کوئی مانگے تو صحیح، کوئی روئے تو صحیح، کوئی گڑ گڑائے تو صحیح، کوئی سجدے کر کے اللہ کو منائے تو صحیح۔ وہ تو ماننے کو تیار ہے، وہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، وہ تو دینے کو تیار ہے، وہ تو پکار سنتا ہے۔ آپ نے زور سے کہا یا اللہ، اس نے سن لیا۔ آپ نے آہستہ سے کہا یا اللہ، اس نے سن لیا۔ جی ہاں، آپ نے اور آہستہ سے کہا یا اللہ، اس نے سن لیا۔ آپ نے اور آہستہ سے یا اللہ، سن لیا۔ آپ نے دل میں کہا یا اللہ، سن لیا۔ وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ دلوں میں اتر کر جان لیتا ہے میرا بندہ کیا چاہ رہا ہے، میری بندی کیا چاہ رہی ہے۔ اس لیے دل کا یقین ٹھیک کرو۔ اللہ تو دل پر نظر مارتا ہے کہ دل میں کیا ہے، مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے یا اللہ ہے۔ دل میں کیا ہے، ناجائز تعلقات ہیں، ناجائز محبتیں ہیں۔ کس کی محبت دل میں رکھی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، یا پھر دنیا کی چیزوں کی، اسباب کی اور حرام تعلقات کی؟ کس کی محبت دل میں ہے؟ لڑکیوں کو دل میں بسایا ہے۔ کس کو بسایا ہے؟ دل اللہ کے لیے ہے۔ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اس میں اللہ کو بساؤ، اس دل میں اللہ کی محبت کو بساؤ، اللہ کی عظمت کو بساؤ، اللہ کی طاقت قدرت کے یقین کو بساؤ۔ دل بنے گا تو عمل بنے گا، یقین بنے گا تو عمل صحیح ہوگا، دل بنے گا دیکھنا صحیح، دل بنے گا سننا صحیح، دل بنے گا بولنا صحیح، دل بنے گا ہاتھ کا کام کرنا صحیح، دل بنے گا۔ آدمی کے اعضاء دل کے تابع ہیں، دل کے یقین کے تابع ہیں۔ جس چیز کا دل میں یقین ہوتا ہے، آدمی کے اعضاء اسی کی چیز کی طرف چل پڑتے ہیں۔ مال کا یقین ہے تو اعضاء مال کے کمانے میں مشغول ہیں، اللہ کی ذات کا یقین ہے تو اللہ کو راضی کرنے میں مشغول ہیں، کہ میری آنکھ غلط نہ دیکھے، اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے کان غلط نہ سنے، اللہ کو راضی کرنا ہے، میری زبان غلط نہ بولے کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے ہاتھ غلط کام نہ کریں کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، میرے پیر غلط راہوں پر نہ چلیں کیونکہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ میرا مقصد حیات اللہ کی رضا ہے، اللہ کی ذات کا یقین ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اطاعت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر فرمایا اطاعت کرو، ہدایت ملے گی۔ ہدایت کسے چاہیے؟ کون چاہتا ہے مجھے ہدایت ملے؟ کون چاہتا ہے مجھے اللہ سے ہی راستوں پر چلائے؟ اس کے لیے اطاعت ہے، فرما برداری ہے کہ اللہ کے احکامات پورے کرو، گناہوں سے بچو، ہدایت ملے گی۔
تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، چھوٹی سی زندگی ہے یقین بنانے کے لیے، ایمان بنانے کے لیے، توحید کا یقین دل میں اترے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا۔ اللہ کی چاہت ہمارے بغیر پوری ہو جاتی ہے، ہماری چاہت اللہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ اللہ کی چاہت ہم سب کے بغیر پوری ہو جاتی ہے، اور ہماری سب کی چاہت اللہ کے بغیر پوری نہیں ہوتی۔ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے، اللہ پر اعتماد اور یقین کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، صحابہ کے اندر توحید اتری ہوئی تھی، یقین اترا ہوا تھا، اسی لیے کوڑے لگ رہے تھے، خون نکل رہا تھا، تھک کر چور ہو گئے، مارنے والے تھک گئے، اور ایک زبان پر ایک جملہ ہے، ایک ہے احد 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 احد، اس کی رٹ لگائی ہے کہ واحد ایک اکیلا اللہ ہے، جو احد، جو صمد، جو لم یلد ولم یولد، جو ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں، اس سے کوئی اولاد نہیں، جی ہاں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس جیسا کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سارا نظام اس کے قبضے میں، ہر چیز پر قادر ہے، احسن الخالقین ہے، خوبصورت بنانے والا، شکل و صورت کا بنانے والا، قدرت والا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مردہ میں سے زندہ کو نکال دیتا ہے کون؟ اللہ۔ زندہ میں سے مردہ کو نکال دیتا ہے کون؟ اللہ۔ رات میں سے دن کو نکال دیتا ہے کون؟ اللہ۔ دن میں سے رات کو نکال دیتا ہے کون؟ اللہ۔ جی ہاں، تو کیا کرو؟ اللہ پر اعتماد، یقین، بھروسہ، کام اللہ بنائیں گے، اور عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلیں گے، کہ توحید اندر میں اتر، یقین اللہ پر ہوگا۔ پھر جب کہے گا اللہ اکبر، اللہ پر بھروسے کے ساتھ، یقین، وحدانیت کے یقین کے ساتھ، پھر نماز میں آئے گا، کہے گا اللہ اکبر، ساتوں آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ کی رحمتیں برسیں گی اس بندے پر، کہ یقین اللہ کا ہو، اور جسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا، پیارے نبی کی سنتوں سے آراستہ، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلا ہوا، کہ سر کے بال نبی کے طریقے پر، چہرہ نبی کے طریقے پر، لباس نبی کے طریقے پر، کھانا نبی کے طریقے پر، پینا نبی کے طریقے پر، اخلاق نبی کے طریقے پر، معاملات نبی کے طریقے پر، معاشرہ نبی کے طریقے پر، زندگی نبی کے طریقے پر، رہن سہن نبی کے طریقے پر، مسجد میں آنا جانا نبی کے طریقے پر، گھر میں آنا جانا نبی کے طریقے پر، نکاح نبی کے طریقے پر، ولیمہ نبی کے طریقے پر، بازار میں جانا نبی کے طریقے پر، مارکیٹ میں جانا نبی کے طریقے پر، گھر میں داخل ہونا نبی کے طریقے پر، زندگی کا ہر عمل نبی کے طریقے پر، اللہ کرے ہماری موت آئے نبی کے طریقے پر۔ مرنا ہے لیکن ایمان بنا کر مرنا ہے، یقین سیکھ کر مرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہوں پر چلتے چلتے مرنا ہے۔ کوئی بے نمازی نہ رہے، کوئی اللہ کا حکم توڑنے والا نہ رہے، کوئی نبی کا طریقہ چھوڑنے والا نہ رہے، کوئی غافل نہ ہو، ہر آدمی اللہ کا ذکر کرنے والا ہو، ہر آدمی قرآن کی تلاوت، یہ ذمہ داری ہے، ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے۔ دین پر آنا ہے، دین پر لانا ہے، توحید پر آنا ہے، توحید پر لانا ہے، یقین پر آنا ہے، یقین پر لانا ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ جی ہاں، یہ ذمہ داری ہے، اس کے لیے جان ملی، مال ملا، وقت ملا، صلاحیت ملی، کہاں لگ رہی ہیں؟ یہ دکان، یہ تجارت، یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارا، موت آنے والی ہے۔ اللہ کے بینک میں جمع کر دو، یہ پیسہ اللہ نے دیا ہے، چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا سامان کر لیں،
اپنی زندگی میں اپنی آخرت کا توشہ جمع کر لیں، اپنی زندگی میں اللہ کے نام پر خرچ کر دیں، نہیں تو سب ٹاٹ پڑا رہ جاوے گا، ایک اکنی بھی ساتھ نہ جائے گی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یقین سیکھنے کا یہی زمانہ ہے، ایمان سیکھنے کا یہی زمانہ ہے۔ ایمان سیکھو، ایمان سیکھنے کی دعوت دو، توحید کے تذکرے کرنے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے تذکرے کرنے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ ایک اکیلا اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کی دعوت، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک مان لو، وہی کرتا دھرتا ہے، وہی پالنہار ہے، وہی پروردگار ہے۔ اس کا یقین دلوں میں اتارنا اس کی محنت ہے۔ اس کے لیے گھروں میں تعلیم ہو، گھروں میں یقین کی باتیں ہوں۔ چھوٹا بیٹا ہے، گود میں بٹھا کر، بیٹا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ بیوی سے مذاکرہ، اے اللہ کی بندی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پر اعتماد کرو اور کسی پر اعتماد نہ کرو۔ امی جان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، بھائی جان کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کام بنانے والے اللہ ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، مارکیٹ میں دکانداروں سے کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سرمایہ داروں سے کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مالداروں سے کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، حکومت والوں سے کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے، دولت والوں سے، ڈگریوں والے سے، حکومت والوں سے، سب سے کہو کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے بھائیو دوست، اس کے بغیر کام نہیں بنتا۔ یقین اللہ کا ہو اور کامیابی رسول اللہ کے طریقے میں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے میں کامیابی ہے، اس کا یقین کہ جو نبی کو پسند وہ مجھے پسند، جو میرے نبی کو ناپسند وہ مجھے ناپسند۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی وحدانیت کا یقین دل میں آوے، بس یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، یہ درخت کی جڑ ہے۔ جڑ مضبوط پورے درخت پر بہار آ جاتی ہے۔ جب توحید اور یقین مضبوط ہوگا، اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کے حکم کی عظمت ہوگی۔ دین پر چلنا آسان۔ کرنٹ ہوتا ہے تو تمام لائٹیں جل جاتی ہیں، کرنٹ ہوتا ہے پنکھا چل گیا، کولر چل گیا، فریج چل گیا، اے سی چل گیا، کرنٹ نہیں ہے سب بیکار ہے۔ ایمان کا کرنٹ نہیں ہے، اعمال کمزور ہیں۔ ایمان کا کرنٹ نہیں، اخلاق خراب ہیں۔ ایمان کا کرنٹ نہیں ہے، توحید کا کرنٹ اندر میں نہیں ہے تو سارے اعمال کے اندر کمزوری آتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کرنٹ آتا ہے تو پھر ہر چیز اپنے وجود میں آتی ہے۔ اس کرنٹ کو حاصل کرنا، چارجنگ کرنا کہ میرا کنکشن اللہ کی ذات عالی سے جڑ جائے۔ جیسے کنکشن لیتے ہیں، میٹر لگواتے ہیں کہ میرا کنکشن اللہ کی ذات عالی سے جڑ جائے، اللہ کی وحدانیت یقین میں اتر جائے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، اس سے پہلے کا موقع ہے جی۔ موت، قبر، قیامت کا دن، حشر کا میدان، کیا لے کر جائیں گے، کیا لے کر جانا؟ آج فیصلے کرو، آج سوچو، کل کا دن ہمارے پاس نہیں ہے، آج کا دن ہی ہمارے پاس ہے۔ امت مر مر کر جہنم میں جا رہی ہے۔ کتنے نوجوان اسمیک پیتے پیتے مر گئے، کتنے نوجوان نماز قضا کرتے کرتے چلے گئے۔ روز ہماری ماں بہنوں کی عزتیں نیلام ہوتی ہیں، کوئی رونے والا بھی نہیں ہے، کوئی تڑپنے والا بھی نہیں ہے۔ روز گھر گھر کے اندر جھگڑے ہوتے ہیں، کون غم کھائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو روتے چلے گئے، آپ تو تڑپتے چلے گئے۔ 3 چاند نظر آئے، میرے نبی کے گھر میں چولہا بھی نہیں جلا، کھجور کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے، ان 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے تو سوچا کرو، میں کون ہوں، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے کس کی راہ پر چلنا ہے، مجھے کس کے یقین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ روٹی کا ٹکڑا لائی تھی، میرے نبی نے فرمایا تھا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی کا ٹکڑا پیش کیا تھا،
میرے نبی نے فرمایا تھا بیٹی 3 دن میں پہلی چیز تیرے باپ کے پیٹ میں جا رہی ہے. کبھی تنہائی میں بیٹھے سوچا میں کس کا غلام ہوں, میں عاشق رسول, میں غلام رسول, کدھر جا رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, میری رات کہاں گزر جاتی ہے, میرا دن کہاں گزر جاتا ہے, میں دکان پر بیٹھ کر سچ بول رہا یا جھوٹ بول رہا, میں اسلام کو روشن کرنے والا ہوں یا اسلام کو بدنام کرنے والا ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اللہ کے احکامات پورے کرتا ہوں یا توڑ دیتا ہوں, میری آخرت بن رہی ہے بگڑ رہی ہے. 2 ہی راستے ہیں, یا تو صحیح یا غلط. غلط راستہ آخرت خراب کر دیتا ہے, صحیح راستہ آخرت بنا دیتا ہے. تو پیارے نبی کے غم کو اپنا غم بنائیں, پیارے نبی کے درد کو ہم اپنا درد بنائیں, پیارے نبی کی فکر کو لے کر عالم میں پھرنے کی نیت کریں, ارادے کریں, ایمان کو لے کر, توحید اور اللہ کی عظمت کو لے کر, پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقوں کو لے کر, نماز کے اہتمام کو لے کر, اللہ والے علم کو لے کر, اللہ کے ذکر کو لے کر, اور حسن اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ گلی در گلی پھریں گے, محلہ در محلہ پھریں گے, شہر در شہر پھریں گے, صوبہ در صوبہ پھریں گے. اللہ توفیق دے گا, ملکوں میں جائیں گے, پورے عالم میں جائیں گے, ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچائیں گے, جنت میں لے کر جائیں گے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے. یہ ہمیں درد ملا ہے پیارے نبی سے وراثت میں, ہمیں پیارے نبی سے رونا ملا ہوا ہے. ایک ہے اپنے لیے رونا, صالحین کا رونا, ایک ہے اپنے لیے ساتھ ساتھ میں امت کے لیے رونا. یہ نبیوں کا غم ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے رونا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا ہے. ہم اپنا غم بکھائیں گے, اپنے گھر والوں کا غم بکھائیں گے, اپنے شہر والوں کا, ملک والوں کا. ہم قیامت تک آنے والے انسانوں کا غم کھائیں گے, کوئی جہنم میں نہ جائے. سارے انسانوں کی ہمدردی ہو, محبت ہو, انسانیت سے محبت اور پیار, یہ ایمان کا تقاضا, یہ نبی کی نبوت, پیارے نبی کا امتی ہونے کا تقاضا ہے کہ ساری امت کا غم کھا, ایک ایک کے لیے رونا, کوئی جہنم میں نہ جائے, ایک ایک کے لیے تڑپنا, اس کے لیے مشقتیں برداشت کرنا, پریشانیاں اٹھانا جیسے نبیوں نے اٹھائیں. دل صاف رکھنا ساری امت کی طرف سے, اپنے دل کو صاف کرو, اپنے دل کو پاک کرو. جی میں بھی کروں, آپ بھی کرو, ہمارا دل صاف ہو ساری مخلوق کی طرف سے, کوئی جہنم میں نہ جائے, سارے جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائیں. اس کے لیے دنیا میں آئے ہیں. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں.